کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا. میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا. سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے. کہتے SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا. جھنڈا نہیں اتارا گیا. نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے. نہ سیاستدان تھے وہ, نہ ودوان کوئی, نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے, فرشتہ صفت. اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ, اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. SLV-3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV-3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے, سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی. ہمارا سکوت ٹوٹا, ہماری خاموشی ٹوٹی. دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی. 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی. میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا. اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا. میں غم و غصے سے بھر گیا, نچڑ گیا, بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی.
میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا۔ میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی۔ ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے۔ ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے۔ میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر، میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا۔ اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ SLV3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں، جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان براون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا۔ زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔ چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے اسپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح 8:03 پر ہندوستان کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل اڑا۔ میں نے روہنی سیٹلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جانچا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر اندر روہنی انترکش میں تھا۔ اس تمام شور و غل کے بیچ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے۔ میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو۔ چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے۔ میں بلاک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا۔ ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹلائٹ لانچ کی قابلیت تھی۔ ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتہاس کا ایک نیا باب کھلا، ایک نیا چیپٹر۔ پردھان منتری اندرا گاندھی نے مبارکباد کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی، ہماری اپنی تھی۔ میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔